ایک زمانہ تھا، جہالت کا دور تھا، لوگ پتھروں کی مورتیاں بنایا کرتے تھے اور لوگ درختوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، قبر کے ڈھیر کے سامنے لوگ جہالت کی وجہ سے انہیں حاجت روا سمجھتے تھے اور سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ نئے دور کے نئے بت ہیں، نئے دور کے نئے بت ہیں، اس ترقی یافتہ دور کے نئے بت ہیں کہ جن کے پاس ترقیوں کے نقشے ہیں، جن کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، جنہوں نے دنیا کے اسباب پر جسے کہیں کہ قوت اور طاقت سے قبضہ کر رکھا ہے، آج کا انسان انہیں حاجت روا سمجھتا۔ ہماری بگڑی یہ بنائیں گے، ہماری مشکل یہ حل کریں گے، ہماری پریشانی یہ ختم کریں گے، ہماری پستی ان سے ختم ہو سکتی ہے، ہمارے دن ان سے بدل سکتے ہیں، خوشحالی ہمارے ہاں ان سے آ سکتی ہے، ہماری بدحالی ان سے ختم ہو سکتی۔ نئے دور کے نئے بت ہیں، نئے دور کے نئے بت ہیں۔ جہالت کے زمانے کے بت اور تھے جنہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھا تھا، اور آج نئی روشنی کی جو جہالت ہے، نئی روشنی کی جو جہالت ہے کہ جن کے پاس مادی اسباب ہیں، مادی وسائل ہیں، انہیں اپنی زندگی کے لیے حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے۔ لیکن ایمان والے کا ایمان یہ تھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا اللہ ہی مجھ پہ کافی ہے، میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو کوئی پریشانی لائق ہو تو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ سات مرتبہ پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اور میں اسی ذات پہ بھروسہ کرتا، مجھے اسی ذات پہ بھروسہ ہے۔ یہ جتنا اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور اس معرفت کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اتنے ہی اس کی زندگی اندر سے مطمئن ہوگی۔ جو لوگ اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، جو لوگ اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے زندگی کے تجربے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں کہ یہ اسباب و وسائل پائیدار نہیں ہے۔ جو اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، جو اسباب و وسائل استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن بھروسہ اور اعتماد اللہ پہ کرتے ہیں، یہ طبقہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، یہ طبقہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ اسباب و وسائل کو زوال ہے، اس لیے کہ اسباب و وسائل کو زوال ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جسے زوال کوئی نہیں، جسے زوال کوئی نہیں ہے، جہاں کمزوری کوئی نہیں ہے۔ تو جو اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے، انہی پہ یقین رکھ کے اپنی زندگی کی بنیاد کھڑے کرتے ہیں، ہمیشہ خوف زدہ رہتے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، ہمیشہ خوف زدہ رہتے۔ اور دوسرا طبقہ جو اسباب و وسائل کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کی سنت ہے لیکن اعتماد، بھروسہ، یقین اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، اس لیے کہ اسباب و وسائل کو زوال ہے اور اللہ کی قدرت کو کوئی زوال نہیں،
اللہ کی طاقت کو کوئی وزوال نہیں، اللہ کے اختیار کو کوئی زوال نہیں۔